بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا کلاس 9 کلاس۔ ہم سورہ احزاب جو ہے وہ ترجمہ اور اس کی تفسیر کر رہے ہیں۔ تو لاسٹ کلاس میں ہم نے جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے 4 تک کی تھی، 1 سے 4 تک۔ تو آج ہم انشاءاللہ جو ہے وہ 5 سے 8 تک کریں گے آیات، ٹھیک ہے؟ اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 5، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ پہلے ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ادعوهم، انہیں پکارو، لآبائہم، ان کے باپوں کی طرف، ہوا یہ اقسطو زیادہ انصاف، عند اللہ اللہ کے نزدیک، فإن پھر اگر لم تعلموا تم نہ جانتے ہو، آباءہم ان کے باپوں کو، فإخوانکم تو وہ تمہارے بھائی، فی الدین دین میں، وموالیکم اور تمہارے رفیق، ولیسا اور نہیں، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، فیما اخطأتم اس میں جو تم سے بھول چوک ہو چکی، بھی اس سے، ولیکن اور لیکن، ما تعمدت جو ارادے سے، قلوبکم اپنے دل، وکانا اور ہے، اللہ اللہ غفوراً بخشنے والا، رحیما مہربان۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، یہ اللہ کے نزدیک بہت انصاف کی بات ہے۔ پس اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم نہ ہو تو دین میں تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور اگر تم نے غلطی سے بلا ارادہ کہا ہے تو اس میں تم پر کوئی گرفت نہیں، لیکن اگر تم نے عمدن کہا ہے تو اس کی گرفت ہوگی، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ لاسٹ کلاس میں بھی جو ہم نے لاسٹ آیت پڑھی تھی اس میں بھی اسی طرح کی بات کی گئی تھی کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں، پہلے عرب کے جو لوگ تھے ان میں یہ رواج عام تھا کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹوں کو جو ہے وہ حقیقی بیٹوں کی طرح مانتے تھے، اور اسی طرح سے ان کو وراثت میں بھی حصہ دیتے تھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کرو، یعنی جو ان کے حقیقی باپ ہیں ان کی طرف ہی منسوب کرو، اور یہ انصاف کی بات ہے، اللہ کے نزدیک یہ انصاف کی بات ہے۔ پس اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم نہ ہو، یعنی اگر تمہیں ان کے حقیقی باپ کا علم نہیں ہے تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، دوست ہیں، دین میں وہ تمہارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی تمہارے حقیقی بھائی نہیں ہیں، وہ تمہارے دوست ہیں اور بھائی ہیں۔ اور اگر تم نے غلطی سے بلا ارادہ کہا ہے تو اس میں تم پر کوئی گرفت نہیں، لیکن اگر تم نے عمدن جان بوجھ کر کہا ہے تو اس پر گرفت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس آیت میں اقسطو ایک لفظ آیا ہے، اقسطو کا معنی ہے عدل، یعنی زیادہ عدل و انصاف والی بات کرنا، ٹھیک ہے؟ زمانہ جاہلیت میں یہ معمول تھا کہ جب کسی شخص کو کوئی لڑکا پسند آتا تو وہ اس کو اپنا بیٹا قرار دیتا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عرب میں لوگ جو ہے اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ اس کو بالکل حقیقی بیٹے کی طرح مانتے تھے، اور اس کو وراثت میں حصہ بھی دیا جاتا تھا، اور لوگ اس لڑکے کو اس کا بیٹا کہتے، یعنی لوگ بھی اس کا بیٹا مان لیتے تھے، اسی کی بیٹے کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور جو اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتا تھا اور اسی کے نام کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا تھا، اور وہ اس کو اپنے مال کا وارث قرار دیتا۔ تو اسلام نے اس رواج کو منسوخ کیا، یعنی یہ رواج جو عرب نے بنایا ہوا تھا، اسلام نے اس رواج کو منسوخ کیا، اور یہ ہدایت دی کہ ہر شخص کی نسبت اس کے اصل باپ کی طرف جائے، یعنی جو اس کا اصل باپ ہے اس کی نسبت اسی کی طرف جانی چاہیے، اور ایسا نہ کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت عذاب کی وعید فرمائی ہے، یعنی جو جان بوجھ کر اس طرح کرے گا تو اس کے لیے سخت عذاب ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس شخص نے خود اپنے باپ کی غیر کی طرف منسوب کیا، حالانکہ اس کو علم تھا کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے، تو اس پر جنت حرام ہے۔ یعنی کتنی بڑی
سزا اس کو دی جا رہی ہے جو کہ جان بوجھ کر اس طرح کی چیز کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع فرما دیا، قرآن میں اس کا حکم دے دیا، تو اب اس کا ماننا سارے مسلمانوں پر لازم ہے۔ تو جو شخص جان بوجھ کے اس طرح سے کرے گا، کسی غیر کی طرف منسوب کرے گا، خود کو اپنے باپ کے علاوہ کسی غیر کی طرف منسوب کرے گا، تو اس کے بارے میں کتنی بڑی وعید آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر جنت حرام ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپوں سے اعراض نہ کرو، سو جس شخص نے اپنے باپ سے اعراض کیا تو یہ کفر ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے نام سے اپنے آپ کو منسوب کرنا، یہ بھی ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ جو ہے اس بات سے سختی سے منع فرمایا گیا، اور اس کی کتنی بڑی سزا بھی بیان کر دی گئی کہ جو جان بوجھ کر اس طرح کی غلطی کرے گا تو اس پر گرفت ہوگی، جیسے کہ آیت میں کہا گیا کہ جو جان بوجھ کر کرے گا تو اس پر گرفت ہوگی، یعنی اس کو اس کی سزا ملے گی۔ اچھا، اس آیت کا جو آخری حصہ ہے، اسے مغفرت اور رحمت کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ تو اس مغفرت کا معنی ہوتا ہے کسی کے جرم کو معاف کر دینا، یعنی اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، یعنی جرموں کو، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور رحمت کا معنی ہے کسی پر فضل اور احسان کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا مومنوں کو عذاب نہ دینا اس کی مغفرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے غلطیوں کو، گناہوں کو، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، اور ان کو جنت عطا فرمانا اس کی رحمت ہے۔ پھر اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 6، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولو الارحام بعضہم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذالک فی الکتاب مستورا۔ النبی، نبی، اولا، زیادہ حقدار، یعنی نبی جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں، بالمؤمنین، مومنوں کے، نبی زیادہ حقدار ہیں مومنوں کے، من سے، انفسہم، ان کی جانیں، کن کی جانیں؟ مومنوں کی جانیں، وازواجہم، اور ان کی بیویاں، امہاتہم، ان کی مائیں، واولو الارحام، یعنی نبیوں کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، واولو الارحامی، اور قرابت دار، بعضہم، ان میں سے بعض، اولا، نزدیک تر، ببعض، بعض دوسروں سے، فی میں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، من سے، المؤمنون، مومنون، والمہاجرین، اور مہاجرین، الا ان، مگر یہ کہ، تفعلوا، تم کرو، الی، طرف، اولیائکم، اپنے دوست، معروفاً، حسن سلوک، کانا ہے، ذالکا، یہ، فی الکتابی، کتاب میں، مستورہ، لکھا ہوا۔ اچھا، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجروں کی بنسبت ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیکی کرو، یہ اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات اس آیت میں کیا کی گئی ہے کہ نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مومنوں کی جانوں اور مالوں پر ان کی بنسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تصرف کرنے کا زیادہ اختیار ہے، یعنی ان کی جو اپنی جانیں اور مال ہیں، نبی کو ان پر زیادہ اختیار ہے، ان کو خود سے زیادہ نبی کو ان پر زیادہ اختیار ہے، یہ قرآن میں یہ بات آ گئی ہے۔ تو مسلمانوں کو ان کے دین اور دنیا کے معاملات میں کسی چیز کا حق دیں، اور ان کی خواہشات، ان کے معاملات میں کوئی اور کام کرنے کی ہو تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس کام کو کریں جس کا نبی نے ان کو حکم دیا، ٹھیک ہے، یعنی دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، نبی جس بات کا حکم دیں گے تو اس کو کرنا لازم ہے، اور جس کا نبی نے ان کو حکم دیا وہ اپنی خواہش پر عمل نہ کریں، یعنی اگر ان کی خواہش اس سے اپوزٹ ہے، کوئی اور خواہش ہے ان کی، وہ کام وہ نہیں کرنا چاہتے تو وہ اس سے منکر نہیں ہو سکتے، ان پر لازم ہے کہ جو نبی نے ان کو حکم دیا ہے وہ اس کو پورا کریں، اور یہ واجب ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک نبی ان کی جانوں سے زیادہ محبوب ہوں، اور ان کی جان و مال
کہ نبی ان سے زیادہ مالک ہوں. ٹھیک ہے، یہ تو احادیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک اس کی جان، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، یعنی مومن کی نشانی ہی یہی ہے کہ ہر چیز سے زیادہ ہے اس کی جو بھی ہر چیز، یعنی اس کی جان. سب سے زیادہ چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ کی جان ہوتی ہے سب سے زیادہ امپورٹنٹ. یعنی اس کے نزدیک اس کی جان، اس کے پیرنٹس، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں جب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. اچھا، اس کے علاوہ اس میں دوسری بات یہ کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں، بیویاں جو ہیں، وہ ان کی مائیں ہیں مومنوں کی مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ ان کو مومنین کی مائیں قرار دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ نبی کا مومنوں کی جانوں پر ان سے زیادہ اختیار ہے، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو یہ شرف عطا فرمایا کہ ان کو مومنین کی مائیں قرار دیا. یعنی ان کی تعظیم اور ان کی بزرگی اور ان کا ادب اور احترام مسلمانوں پر اس طرح لازم ہے جس طرح اپنی ماؤں کا ادب، اور جس طرح اپنی ماؤں کا ادب لازم ہے، ویسے ہی نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مسلمانوں کی، مومنوں کی مائیں ہیں، اور ان کا ادب و احترام بھی ویسے ہی لازم ہے. اور جس طرح سے ماں محرم ہے اور اس سے نکاح حرام ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے بھی نکاح امت پر حرام ہے. تو قرآن پاک میں آتا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ اور نہ ہی تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ نبی کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے نکاح کرنا امت کے لیے جائز نہیں ہے، وہ ان کی ماؤں کی طرح ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں رشتہ داروں دوسرے مومنوں اور مہاجروں کی بنسبت ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں. اللہ کی کتاب میں رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجروں کی بنسبت ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہجرت کی وجہ سے جب بعض مہاجرین اور بعض انصار کو بھائی بھائی بنا دیا گیا تھا، اس میں یہ بات اس لیے کہی گئی ہے کہ رشتہ دار جو ہیں وہ دوسرے مومنوں اور مہاجروں کی بنسبت ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں. کہ جب مدینہ ہجرت کی تھی تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا. تو اس طرح سے وہ ایک دوسرے کے مال کے وارث بھی ہوتے تھے، ایک دوسرے کے مال کے وارث بھی بنا دیے گئے تھے. تو اس کے بعد جو ہے یہ آیت نازل ہونے کے بعد وہ حکم منسوخ ہو گیا کہ آپ کے رشتہ دار جو ہیں مومنوں اور مہاجروں کی بنسبت زیادہ قریب ہیں، ان کا زیادہ حق ہے نہ کہ مہاجرین کا. تو مہاجرین اور انصار جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن وہ حقیقی بھائی نہیں ہیں، جیسے کہ آپ نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ حقیقی بھائی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور حقیقی بھائی جب نہیں ہیں تو یقیناً ان کا پھر وراثت میں اور اس طرح کی چیزوں میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا، پہلا حکم ختم ہو گیا. اوکے، آیت نمبر 7، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا من سے النبیین نبیوں میثاقہم ان کا عہد، ومن کا اور تم سے، ومن نوح اور نوح سے، و ابراہیم اور ابراہیم سے، و موسیٰ اور موسیٰ سے، و عیسی ابن مریم اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، و اخذنا اور ہم نے لیا منہم ان سے میثاقاً عہد غلیظاً پختہ. اور اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے. اور یاد کیجئے کہ جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا، اور آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک عہد کی بات ہو رہی ہے، ایک وعدے کی بات ہو رہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے لیا. یوم میثاق میں جو عہد لیا گیا تمام انبیاء کرام سے لیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی جو ذمہ داری سونپی تھی کہ وہ اس کو پورا کریں. اللہ تعالیٰ نے کیا عہد لیا نبیوں سے کہ جو ان کو نبوت کی ذمہ داری سونپی گئی وہ اس کو پورا کریں، اور بعض نبی دوسرے بعض نبیوں کی بشارت دیں، اور بعض نبی بعض کی تصدیق کریں، یعنی ایک دوسرے کی بات کی تصدیق کریں، ایک دوسرے کی بشارت دیں. تمام نبیوں میں ان 5 نبیوں کا نام خصوصی طور پر آیا ہے.
یعنی ابراہیم، موسیٰ، نوح، عیسیٰ، ان نبیوں کا نام جو ہے وہ خاص طور پر آیا ہے، تو ایک قول کے مطابق ان کی خصوصیت کی وجہ صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہے، یعنی یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، اور اس لیے ان کا نام خاص طور پر آیا ہے۔ اور ایک اور قول میں ہے کہ یہ نبی جو ہے وہ اولو العزم نبیوں میں سے ہیں، یہ اولو العزم نبیوں میں سے ہیں، تو ان کا جو ہے وہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا خاص طور پر نام لیا۔ اور نبیوں سے یہ بھی کہا گیا تھا، ایک قول کے مطابق آتا ہے کہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بھی بشارت دیں۔ اچھا، عہد جو لیا گیا تھا اس میں سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں۔ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان نصرت اور حمایت، وراثت کی ممانعت پر عمل کرانے کا عہد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نبیوں کی جو ہیں وہ شریعتیں تو مختلف ہوں گی، لیکن وہ دین میں ایک دوسرے سے اختلاف نہ کریں، یعنی شریعت تو مختلف ہو سکتی ہے لیکن دین مختلف نہیں ہوتا، دین سب کے لیے ایک ہی ہے۔ دین سے مراد کیا ہے، یعنی دین کیا ہے؟ دین تو سارے نبیوں کا، آج تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام بھیجے ہیں، سب کا ایک ہی دین ہے۔ تو دین سے مراد توحید ہے، رسالت ہے، توحید اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسالت نبیوں پر ایمان، فرشتوں پر اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر اور سزا اور جزا پر ایمان۔ یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ یہ دین کہلاتی ہیں، اور یہ سارے نبیوں کے لیے ایک جیسی ہیں، ان میں کوئی بھی اختلاف نہیں رکھے گا۔ اور شریعت سے مراد عبادت کے وہ مخصوص اور جزوی طریقے ہیں جو ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے لحاظ سے مقرر کیے ہیں، یعنی عبادات کے جو طریقے ہیں وہ ہر دور میں الگ رہیں، عبادت تو سیم رہی ہے لیکن عبادت کے طریقے جو ہیں وہ ہر دور میں مختلف رہے ہیں، تو ان میں تو وہ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن دین میں نبی آپس میں اختلاف نہیں کر سکتے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی عہد لیا گیا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اعلان کریں، ان کی بشارت دیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو انجیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تھا کہ، اور موسیٰ، حضرت موسیٰ، توریت میں بھی آیا تھا کہ ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر وہ آپ کے زمانے میں مبعوث ہوں تو آپ ان پر ایمان لائیں۔ آیت نمبر 8، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسأل، تاکہ وہ سوال کرے، الصادقین، سچے، ان سے، صدقہم، ان کی سچائی، وأعد، اور اس نے تیار کیا، للکافرین، کافرین، کافروں کے لیے، عذاباً، عذاب، علیماً، دردناک، تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے متعلق دریافت کرے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو سچ بولنے والے ہوں گے، جو سچے ہوں گے، ان کے سچ کے متعلق دریافت کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، لیکن جو کافر ہیں، جو کہ اللہ سے منکر ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار رکھا ہے جس میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اوکے کلاس، یہ آج ہماری جو ہے آیت نمبر 5 سے 8 تک کمپلیٹ ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم آیت نمبر 9 سے کنٹینیو کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔